رحمت، مغفرت اور نجات کے لیے ماہ رمضان ہو رہا ہے مہربان۔ رحمت رمضان کا نتیجہ تھا پیارا پاکستان۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمت رمضان پاکستان، جس میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے علماء اکرام اور مفتیان اکرام سے، اور دکھائیں گے اسلامک کوئنز مقابلہ اور دیں گے ڈھیروں انعامات۔ This transmission is brought to you by Kite Science Foundation School, Chakki. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان مبارک کی خوبصورت افطار ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد عدنان صابری۔ آئیز آف اسلام 24 نیوز چینل کی وسادت سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے رحمت رمضان پاکستان ٹرانسمیشن، اور میں تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اپنی اس رمضان ٹرانسمیشن میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج یکم ماہ رمضان مبارک کا دن تھا۔ خوبصورت انداز میں میرے ناظرین نے، سننے والوں نے، دیکھنے والوں نے آج ماہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ رکھا ہوگا اور خوب عبادت کر کے نیکیاں اکٹھی کی ہوں گی۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے، بچوں سے لے کر بڑوں تک سارے خوشی کے مارے جھوم رہے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان آ چکا ہے۔ اور ماہ رمضان آتے ہی یقیناً میرے دیکھنے والے اور چاہنے والے اس انتظار کے اندر ہوتے ہیں کہ رحمت رمضان پاکستان کس وقت شروع ہوگا اور ہم کس وقت دیکھیں گے۔ تو آپ کے لیے آئیز آف اسلام 24 نیوز چینل اس مرتبہ پھر افطار کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن لے کر آ چکا ہے، اور میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو محبت بھرا سلام۔ ناظرین کرام، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ انتہائی شاندار موضوع ہے۔ موضوع کی طرف چلنے سے پہلے آپ کو میں اپنے مہمان مذہبی اسکالر کا تعارف کرواتا چلوں۔ آج میرے ساتھ تشریف فرما ہے عظیم مذہبی اسکالر ہیں۔ صرف ایک خوبی نہیں بلکہ بے شمار خوبیاں بھی ان کے اندر موجود ہیں۔ کوئی عام مذہبی اسکالر بھی نہیں بلکہ عالم دین ہے، بہت اچھے عالم دین ہیں، بہت اچھے مقرر ہیں۔ صرف عالم دین ہی نہیں بلکہ بہترین حافظ قرآن بھی ہیں، اور صرف یہ دو خصوصیات ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ آپ پروفیسر بھی ہیں۔ میری مراد چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے بھی ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے اس رحمت رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں، ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر حافظ شہد وقار صاحب نے۔ ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ کیبلا اللہ۔ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ جی اللہ کا بے حد احسان ہے، الحمدللہ۔ کیبلا ماہ رمضان مبارک کا ببرکت دن ہے۔ میرا روزہ تو آج الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یکم رمضان کیسا گزرا ہے؟ میں سب سے پہلے تو اپنے عزیزی محترم جناب عدنان صابری صاحب، آپ نقابت بھی بہت خوب کرتے ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں، اور آپ کی یہ جو کاوش ہے ہر سال ماہ رمضان کے اندر لوگوں کو دین کی طرف لگانا اور بڑوں سے لے کر بچوں کے درمیان کوئز کا مقابلہ کرانا، جس سے بچوں میں اسلام کی ہسٹری کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، قرآن کی انفارمیشن کی طرف وہ لگتے ہیں، اور یہ الہادیت لادینیت کا دورہ ہے۔ اور اس دور میں آپ کی یہ خوبصورت کاوش رحمت رمضان پاکستان ٹرانسمیشن آئیز آف اسلام 24 نیوز، میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعاگو ہوں کہ رب کائنات آپ کا یہ پورا مہینہ جو آپ کی یہ دینی کاوشیں ہیں، خالق کائنات اس پہ آپ کو بے پناہ اجر عطا فرمائے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ دن کیسا گزرا آج؟ یہ تو وہ دن ہے کہ دن گنے جاتے ہیں جس دن کے لیے۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس فانی زندگی کے اندر خالق کائنات نے یہ ماہ مقدس دیکھنا نصیب فرمایا۔ گزشتہ سال کتنے میرے رشتہ دار، کتنے میرے دوست احباب، کتنے میرے اہل محلہ
دنیا میں تھے آج نہیں ہیں. آج نہیں ہے. اسی طرح اور اس سال تو کئی نوجوان اچانک حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے. ہو چکے ہیں. بالکل. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس مالک نے اپنا کرم کیا، فضل فرمایا، اور اس فانی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، ہم اس کی رحمتیں سمیٹیں. اللہ رب العزت ہمیں اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا قبلہ، ماہ رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے. بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں. جس طرح کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے. ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ ایک نیکی کرنے پر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اضافہ فرما دیتا ہے نیکیوں کے اندر. تو اسی طرح جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں. تو میرے ناظرین کو آپ بتائیے گا کہ ماہ رمضان مبارک کی فضیلت اور ساتھ میں اہمیت کتنی ہے؟ ماہ رمضان مبارک کی اہمیت اور فضیلت جی جب ہم قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں بالکل روزے روشن کی طرح عیاں نظر آتے ہیں. بے شک کہ آج پہلا دن ہے جی، اور جو ہی ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ جو ہی ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ آسمانوں کے دروازے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف جانے سے نہ روک سکیں. رغلائیں نہیں. تو یہ اللہ کی رحمتوں کا جو ہے ایک آج کل لگاتے ہیں نا کہ لوٹ سیل میلہ، لوٹ سیل، تو یہ اللہ کی رحمتوں کی سیل ہے. بے شک. اب ہم نے اس سے مستفیض ہونا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں آپ اس مہینے کے اندر نفل پڑھیں گے، اللہ فرض کا ثواب عطا کرے گا. اگر آپ فرض پڑھتے ہیں، اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرما دے گا. اسی طرح اور اس کے دن کا روزہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، اور رات کا قیام خالق کائنات نے اس کو نفلی عبادت مقرر فرمایا ہے. بے شک. تو ماہ رمضان کے اندر ہم نے دن کو روزہ بھی رکھنا ہے اور رات کو نماز تراویح بھی پڑھنی ہے. اور نماز تراویح کی صورت میں انشاءاللہ العزیز ہم نے قرآن مجید کی تلاوت سننی ہے، سنانی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پورے ادب و احترام کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیولا میرے ناظرین کو اس بات سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے تو آپ نے بات کر دی، لیکن ماہ رمضان گزارا کیسے جائے؟ ہر بچہ خوش ہوتا ہے کہ ماہ رمضان آ چکا ہے، بڑا بھی خوش ہوتا ہے ماہ رمضان آ چکا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کو گزارنا کیسے ہے. میرے ناظرین کو بتائیے گا کہ ماہ رمضان کیسے گزارا جائے. دیکھیں جب بارش ہوتی ہے نا جی، تو بارش برس رہی ہوتی ہے. جی. اب بعض جگہیں ایسی ہیں اگر وہی بارش کسی پتھر پہ برستی ہے، جی، کسی بنجر زمین پہ برستی ہے تو وہ پانی بہہ جاتا ہے، بہ جاتا ہے. بالکل اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. وہ زمین اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر نہیں کر سکتی. سکتی. لیکن اگر بارش وہی ایک ہے اور برسے زرخیز زمین پہ، وہ اس کو جذب کرتی ہے. جب وہ پانی کو، بارش کو جذب کرے گی تو پھر اس زمین سے فصل بھی اگے گی، پھل بھی اگیں گے، پھول بھی کھلیں گے، فصلیں لہلہائیں گی. تو اگر آپ نے اپنے دل کی زمین کو، دل کی زمین کو اگر خدا نخواستہ پتھر کی طرح سخت کر دیا ہے، اور یہ رحمتوں کا ماحول، یہ رحمتوں کا جو حسین موسم ہے، یہ اس طرح گزر جاتا ہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے، تو پھر سمجھ لیں کہ اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں. اور اگر دل کی زمین کو آپ نے نرم کر لیا، آنکھیں نم ہو گئیں اور آپ رب کی بارگاہ میں آ گئے کہ مولا تیری رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میں گزشتہ اپنی خطاؤں پہ نادم و شرمندہ ہوں، میری خطاؤں کو معاف کر دے اور مجھے رمضان کی برکتیں عطا فرما دے. تو بس پھر اس کے روزوں کا
اور اس کی تراویح کا وہ جو نورانی اثرات ہیں وہ آپ کے دل پہ بھی پڑیں گے اور یہ شاید آپ کی بخشش کا نجات کا ذریعہ بن جائے. اور بڑی بد نصیبی کہ کوئی بندہ محروم رہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف روایت ہے نا کہ آپ نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے 3 بار آمین کہا. بے شک بے شک. تو جب صحابہ نے پوچھا آقا نے پھر اس راز سے پردہ اٹھایا کہ جبرائیل نے دعا کی ہے, جبریل نے دعا کی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں ماہ رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اس کی قدر نہ کی قدر نہیں کی اور اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرا سکا. تو سرکار نے اس دعا پہ آمین کہا ہے. دعا کرنے والے جبریل, اللہ آمین اکبر. کرنے والے میرے کریم آقا. تو اس لیے آج یکم رمضان ہے, رب کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں. ہم اللہ سے دور ہیں, اللہ ہمارے بڑا قریب ہے. گناہوں کی وجہ سے ہم رب سے دور ہو گئے ہیں. اللہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید, رب سے دل کی باتیں کریں. رب شاہ رگ سے بھی قریب, رب شاہ رگ سے بھی قریب ہے. رب کو اپنی عرضیاں پیش کریں اور صرف دل ہی دل میں اگر آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ آج کے بعد تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا, اور پکا ارادہ کر لیں, مسمم ارادہ کر لیں. اللہ کی رحمت کی طرف کوئی ایک بالشت بڑھتا ہے نا تو اللہ کی رحمت 2 بالشت بڑھتی ہے. کوئی چل کے آتا ہے, اللہ کی رحمت دوڑ کے اسے سینے سے لگا لیتی ہے. سبحان اللہ. تو تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ میں نے نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, تراویح ادا کرنی ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اور یہ پکا ارادہ کر لیں انشاءاللہ العزیز. جب آپ ارادہ کر لیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آسانیاں فرما دیتا ہے. اچھا قبلہ, یہ بھی میرے ناظرین کو بتائیے گا کہ ماہ رمضان ہمارے کردار کے اندر کتنا اثر ڈالتا ہے. ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے, 12 مہینوں میں سے ایک یہ مہینہ بڑی برکتوں والا, بڑی رفعتوں والا مہینہ ہے. یہ ہمارے کردار کے اندر کتنا اثر ڈالتا ہے, میرے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. یہ ہمارا کردار بنانے کے لیے یہ مہینات ہے. سبحان اللہ. کردار بنانے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. سبحان اللہ. اللہ نے روزے فرض کیے جیسے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے. وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. بے شک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا شہر المواسات, یہ غمخاری کا مہینہ ہے, ہمدردی کا مہینہ ہے. جب آپ صبح سے لے کر شام تک بھوکے ہوتے ہیں تو معاشرے کے وہ نادار, وہ غریب افراد کہ جو نانے شبینہ سے محروم رہے, جو مفلوق الحال ہیں, ان کی بھوک اور پیاس کا آپ کو احساس ہوتا ہے. غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخاری آپ کو جذبات آپ کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. تو یہ کردار کی طرف یہ آپ کا کردار بنا رہا ہے روزہ, یہ ماہ رمضان. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا شہر الصبر و صبر و ثواب الجنہ, یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب یہ جنت ہے. صبر کیا ہے کہ کسی کی ناپسندیدہ بات پہ فوراً ریئیکٹ نہ کرنا, ریئیکشن نہ دینا, مشتعل نہ ہونا, یہ صبر ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی روزے کی حالت میں آپ کو کوئی برا بھلا کہہ دے, آپ اسے کہہ دیں میں روزے سے ہوں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان بھی ہمارے لیے مشعل راہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا, گناہ نہیں چھوڑتا, تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ روزہ آیا ہے ہمارا کردار صحیح کرنے کے لیے, لعلکم تتقون. لیکن آج یکم رمضان ہے, میں یہ پیغام دینا چاہوں گا اپنے تاجر حضرات کو بھی کہ خدا کے لیے روزہ داروں پہ ظلم نہ کریں. جو فروٹ پہلے ہمیں 200 روپے کلو مل رہا تھا, آج اس کی قیمت 1000 تک پہنچ چکی ہے. یہ اسی طرح تو اور چیزوں پہ ملاوٹ بھی ہو رہی ہے. تو جو سچا تاجر ہوتا ہے اس کا اشر تو قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا. تو تاجر حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اللہ کی رحمتیں لوٹیں, لوگوں کو نہ لوٹیں. اللہ کی رحمت لوٹیں, اللہ کی رحمتیں لوٹیے, لوگوں کو نہ لوٹیں. اور اپنا کردار اللہ تعالی ہمیں جو روزے کا مقصد ہے اسے بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. جی ناظرین, آپ نے سنا ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے ہمارے مہمان مذہبی اسکالر
प्रोफेसर हाफिज शाहिद वकार साहब, जिन्होंने आज हमें माह रमज़ान मुबारक की फजीलत व अहमियत और माह रमज़ान गुजारना कैसा है और माह रमज़ान हमारे किरदार पर कितना असर डालता है, ये सब हमने सीखा अपने अजीम मजहबी स्कॉलर से।